السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس چیپٹر ہم نے پہلا کمپلیٹ کر لیا تھا الحمدللہ، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ پہلے چیپٹر جس کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کے مشقی سوالات آج ہم نے حل کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہمارے پاس سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مشقی سوالات، سب سے پہلے ہے ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کانگریسی وزارتوں کا دور رہا، تو اس میں سے جو صحیح جواب ہے وہ دال ہے۔ 1937 سے لے کر 1939 تک جو ہے کانگریسی وزارتوں کا دور رہا۔ اس کے بعد ہے قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا، تو قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت جو دیا قائد اعظم محمد علی جناح، اس کا جو بے ہے وہ ٹھیک ہے، بے پہ ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے MAO سکول اور کالج قائم کیا، تو اس کا جو صحیح جواب ہے MAO سکول اور کالج جس نے قائم کیا تھا وہ سر سید احمد خان ہے، مطلب کہ اس کا جو جواب ہے الف ہے۔ اس کے بعد ہے 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، جس پر سر سید احمد خان نے واضح اعلان کیا، اس کا جو صحیح جواب ہے مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی تو سر سید احمد خان نے فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ الف ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی نظریہ حیات ہے، مطلب کہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اسلامی نظریہ حیات، مطلب کہ دال پہ ٹک کرنا ہے آپ نے۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت ہے۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی جو شخصیت ہے وہ علامہ محمد اقبال ہے، کہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا تھا۔ اس کے بعد ہے قیام پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی کہ عالم اسلام کا اتحاد قائم ہو، مسلمان قوم بہتر تعلیم حاصل کر سکے، وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکے، ملک میں معاشی ترقی ہو، اس کا جو جواب ہے وہ جیم ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے ہے نظریہ لوگوں کی ڈیش کی عکاسی کرتا ہے، جو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے انگریزوں نے ہندوستان کے عوام پر بھاری ڈیش لگائے، انگریزوں نے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، اس کا جو جواب ہے۔ علامہ اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا، اس کا جو جواب ہے اس خالی جگہ پہ جو جواب آنا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خالی جگہ کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی، میں نے برصغیر یہاں پہ خالی جگہ میں لکھ دیا ہے، اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اس کے بعد ہے چودھری رحمت علی نے خالی جگہ میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، تو اسٹوڈنٹس اس خالی جگہ پہ جو ہے مجھے تھوڑا شک و شبہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر دیکھا جائے تو چودھری رحمت علی نے جو ہے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، تو مجھے جو صحیح جواب اس کا لگ رہا ہے اس خالی جگہ کا وہ یہی ہے کہ چودھری رحمت علی نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس خالی جگہ پہ جو ہے 1933 آنا ہے، لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ آپ کو میں آپ کی کتاب کی طرف لے کے چلوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، تو اسٹوڈنٹس
تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس خالی جگہ میں جو ہے لندن آنا ہے۔ تو آپ کی مرضی جو آپ کرنا چاہیں، یہاں پہ آپ لندن لکھنا چاہیں یا 1933 لکھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن مجھے جہاں تک صحیح لگتا ہے اس کا جواب وہ یہی ہے کہ چودھری رحمت علی نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، لیکن اکثر لوگ یہاں پہ 1933 لکھ رہے ہیں 1933، جو کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ غلط لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لندن آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس کالم الف اور کالم بے کو ملائیں اور درست جواب کالم جیم میں لکھیں۔ سب سے پہلے ہے 1206 میں جو ہے اس کو ملانا ہے قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ اس کا جو جواب ہے 1206 والے کا، قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہے غزنوی دور حکومت۔ غزنوی دور حکومت جو ہے 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ غزنوی دور کو ملانا ہے 1003 سے 1206 تک، اس کالم سے ملانا ہے۔ اس کے بعد ہے اردو ہندی تنازعہ 1867 میں بنارس سے شروع ہوا۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اردو ہندی تنازعہ 1867 میں بنارس شہر سے شروع ہوا، اس کو ملانا ہے بنارس شہر سے شروع ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں ایک کتابچہ نو اور نیور شائع کیا۔ اس کا چودھری رحمت علی والے سوال کو ملانا ہے ایک کتابچہ نو اور نیور شائع کیا، اس کا جواب یہی ہے۔ اس کے بعد ہے 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں شارٹ کوشچنز پہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا شارٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو اسٹوڈنٹ میں نے لکھ لیا ہے اس کا جواب ایک پیج پہ۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے 1 جولائی کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، اس کا جواب میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں میں مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ میں نے آپ کی کتاب سے لکھ لیا ہے۔ اگر آپ کتاب سے دیکھنا چاہیں تو پیج نمبر ہے اسٹوڈنٹس، پیج نمبر ہے 15۔ تو اس کا جو آخری یہ والا جو ہے کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو پیج نمبر ہے 15، اس کا جواب یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے اس کا جواب آپ نے کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ تو اسٹوڈنٹ دو قومی نظریے کا جو جواب ہے میں نے پیج پہ لکھ لیا ہے۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں گھل مل نہ سکیں، اس کا یہ جواب ہے۔ لیکن آپ کی کتاب کے اندر جو جواب اس کا موجود ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پیج نمبر ہے 9، آپ کی مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی کتاب میں پیج نمبر ہے 9، اور سوال ہے دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ اس کا جو جواب ہے دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد یہاں تک لکھ دیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ
مزید آگے لکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، جہاں تک لکھنا چاہیں یہاں تک آپ لکھ دیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر یہاں تک لکھ دیں، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دیں پھر بھی آپ کا یہ شارٹ کویشچن جو ہے ٹھیک ہوگا، کیونکہ شارٹ کویشچن جو ہوتا ہے عموماً 2 سے 3 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو شارٹ کویشچن ہے آپ کا، نظریہ پاکستان کی تعریف کریں، کہ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ میں نے نظریہ پاکستان کی تعریف پیج پہ لکھ لی ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت زندگی گزار سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ میں نے لکھ دیا کتاب کے اندر، جو اس کی نظریہ پاکستان کی تعریف ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ نظریہ پاکستان کی جو تعریف ہے وہ پیج نمبر ہے 4، پیج نمبر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 4۔ تو تعریف دی گئی ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف پیش کی گئی ہے۔ یہ پہلی والی جو ہے سب سے بیسٹ مجھے لگی، تو میں نے یہی اسی پہ نشان لگا دیا ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ یہاں تک کر لیں، یہ پہلی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے نظریہ پاکستان کی، سب سے بہترین قسم کی تعریف ہے، بیسٹ ہے، یہ کر لیں تو اچھا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی تعریف شارٹ سی کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بھی دی گئی ہے ڈیفینیشن، نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت کے حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد کی، یہ بھی کر سکیں تو کر لیں، لیکن سب سے جو بیسٹ ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہے نیکسٹ ہم اپنے شارٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ، اس کے بعد ہے کہ عقیدہ رسالت کی تعریف کریں۔ تو اسٹوڈنٹ عقیدہ رسالت کی تعریف جو میں نے اپنی طرف سے لکھی ہے، جو کہ بہترین لکھی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پورے نمبر آپ کے آ جائیں گے اگر اس طرح سے آپ لکھ دیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نمبر آپ کا نہیں کٹے گا۔ عقیدہ رسالت کا مطلب، عقیدہ یہ والی ڈیفینیشن، عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ تو کتاب کے اندر چلتے ہیں کہ عقیدہ رسالت کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ کون سی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہے پیج نمبر ہے 7، یہ پیج نمبر 7، اور سوال ہے کہ عقائد، نیچے والا جو پوائنٹ آیا ہوا ہے، یہ جو ہے عقیدہ رسالت کی تعریف ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لینا، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ یہاں سے لے کر جہاں تک جو ہے عقیدہ رسالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ جہاں تک کرنا چاہیں آپ کی مرضی، وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کی مرضی۔ تو جواب جو ہے اس کا پیج نمبر ہے 7، تو یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اسٹوڈنٹس ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کا جو جواب ہے صحیح طور پہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن میں نے بہترین قسم کا یہ ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنیادی مقصد تجارت کرنا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ برصغیر پر قابض ہو گئے اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو یہ جو ہے اس کا بہترین قسم کا جواب جو ہے میں نے لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کتاب سے کرنا چاہیں تو وہ ذرا صحیح طور پہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنی طرف سے اس کو لکھ دیا ہے۔
آپ کی مرضی، جو بھی آپ کرنا چاہیں، کتاب سے کرنا چاہیں یا میرا لکھا ہوا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی، جو کہ صحیح طور پہ اس کا جواب نہیں ہے۔ تو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد والی بات جو ہے یہاں پہ واضح نہیں ہو رہی۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن بہتر جو میں نے بتائی ہے وہ رہے گی۔ تو پیج نمبر ہے اسٹوڈنٹس، پیج نمبر ہے 12، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پیج نمبر ہے 12 یہاں پہ موجود ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آخری شارٹ کویشچن کہ اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے شہر آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ یہ والا، یہ سوال جو ہے اس کا میں نے جو جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اب یا، یہ جواب ہے اس کا، اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے شہر آفاق کتابچہ 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے جاری کیا۔ اس کا جواب بہترین قسم کا جواب یہی ہے۔ اگر آپ کتاب سے کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ یہاں تک جو ہے آپ لوگوں نے اس کا کر لینا ہے، لیکن آپ کو جہاں سے آپ صحیح طور پہ نہیں لکھ سکیں گے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ والا، اگر آپ یہ لکھ دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کسی مشکل میں، پریشانی میں بھی نہیں پڑیں گے۔ تو یہ والا جو ہے اس کا جواب لکھ دیں تو بہتر رہے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا دوسرا چیپٹر ہوگا، دوسرے چیپٹر کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔